بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بیچ میں کچھ بریک آ گئی تھی، لیکن آج اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو پہ ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ گزرتے ہوئے دور کے ہر بندے کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی، سننی اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آ، جب بھی کوئی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ مینٹل ہو، فزیکل ہو یا ایموشنل ہو، جس قسم کی بھی وہ مشکل یا پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا ہارمون رکھا ہوا ہے جو کہ ایک گلینڈ سے سیکریٹ ہوتا ہے، اور ہمیں اس ہر قسم کی مشکل پریشانی یا آپ اسٹریس کا نام لے لیں، اس سے کوپ کرنے کے لیے ہماری باڈی کو ہیلپ کرتا ہے ڈفرینٹ میکینزمس کے تھرو۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ ہماری نیند ہو، ہماری جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے گلوکوز کی فارم میں، اس کے علاوہ ہماری جو انفلمیشن ہے، ہماری جو سیلز ہیں جو انفیکشن سے لڑتے ہیں، ان سب کو مینٹین رکھنا، یہ سب اس کا کام ہوتا ہے۔ اس کو ہم اسٹریس ہارمون کہتے ہیں۔ لیکن جو میرا آج ٹاپک ہے وہ ہے اسٹریس انڈیوسڈ، یعنی کہ جو کورٹیسول ہارمون ہے اس کی وجہ سے جو رزسٹنس آ جاتی ہے اس کی، اسٹریس کنٹینیوس اسٹریس کی وجہ سے جو اس کی ریزسٹنس آ جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، شیر آیا لیکن شیر ہوتا نہیں ہے، تو وہ کچھ دن تو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شیر ہے نہیں ہے، نہیں ہے، تو جب وہ اصل میں شیر آ جاتا ہے تو پھر کوئی آتا نہیں ہے اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی بچاؤ کے لیے۔ اسی طرح جب آپ کرونک اسٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ کورٹیسول ریلیز کرتی رہتی ہے۔ کرونک اسٹریس میں رہنا صرف یہ نہیں ہے کہ اپیرنٹلی تو مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہے، نہ، اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہے، آپ ابھی جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے فیملی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ اپنے ریلیشن شپ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور اسی طرح آپ اپنے دین میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، دنیا کے معاملات میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، لیکن آپ بس چلی جا رہے ہیں ایک سائیکل کے پہیے کی طرح چلی جا رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ آپ ایک کرونک اسٹریس اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو کرونک اسٹریس ہے اس کی وجہ سے کورٹیسول آپ کی باڈی میں ریلیز ہو رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ تو باڈی اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے کورٹیسول آیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے اس انسان کے اس جسم کو تیار رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا روزانہ وہ کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے نا، تو ایک ٹائم آتی ہے کہ باڈی کہتی ہے کہ نہیں بھائی، اس نے تو مذاق بنا لیا، اس کو اب جو ہارمون آئے گا اس کو میں نے رسپونڈ ہی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب وہ کورٹیسول کی کمی کی وجہ سے جو ہمارا وہ نارملی جو کورٹیسول ایمرجنسی سچویشن کے علاوہ بھی جو امپلسز میں ریلیز ہو کے ہماری باڈی کی فنکشنز کو اس نے مینٹین کیا ہوتا ہے، اس کے خلاف ریزسٹنس آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ میں کرسپ سی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے علامات پہ آؤں گا میں۔ اگر آپ کو اسٹریس انڈیوسڈ کورٹیسول ریزسٹنس ہے تو علامات کیا ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ آپ کو کرونک فٹیگ ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نڈھال ہوں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ بستر یا کاؤچ پہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ آپ کو بھوک لگے گی زیادہ، ایک، یا آپ کو بالکل بھوک نہیں لگے گی، یہ دو اپوزٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ تیسرا، آپ کی نیند میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ ہوگا کہ آپ کو بار بار انفیکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کا گلا خراب ہوا، ٹھیک ہوا، آپ نے جو بھی میڈیسنز وغیرہ لیں اور 5-6 دن گزرے، آپ کا پھر گلا خراب ہو گیا، ابھی آپ کا فلو ہوا، 7-8 دن بعد آپ کو پھر فلو ہو گیا، آپ کو پیٹ میں انفیکشن ہو گیا، کبھی آپ کے کان میں انفیکشن ہے، آنکھ میں انفیکشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کورٹیسول جو ہے وہ امیونٹی میں بھی اس کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امیونٹی آپ کی ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ زخم جو بنتا ہے وہ جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ سارے موٹے موٹے فیکٹرز ہیں جن کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہیڈ ایک ہوگا آپ کو، آنکھوں میں درد، نیند کی کمی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آپ کی اگریسو ایپیسوڈز بڑھ جائیں گی، آپ کی موڈ ڈسٹربنسز آ جائیں گی، آپ کی نیند نہیں ہوگی، آپ اریٹیبل ہوں گے، آپ ہر وقت جو ہے وہ ایک ڈراؤنا انسان بنے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کا جو کاز ہے دیٹ از کرونک اسٹریس، اس سے خود کو بچانا ہے، اوائڈ کرنا ہے۔ اینڈ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ از، آپ اپنی لائف میں ایکسرسائز ایڈ کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ 30 سے 40 منٹ کی برسک واک ہی کیوں نہ ہو، یا جم ہو، یا آپ ایروبک ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی لائف میں ایکسرسائز ایڈ کرنی ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، آپ اپنی سلیپ کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، اگر آپ کی نائٹ ڈیوٹیز وغیرہ ہے وہ تو علیحدہ سین ہے، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ رات کو جتنا جلدی ہو سکے ٹائم پہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ رات کو گزار کر سونا جو ہے وہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ کی باڈی
اس میں ایک اور امپورٹنٹ بہت ہے میلاٹونن سے ریلیٹڈ، لیکن وہ میں کسی اور ویڈیو میں ضرور اس بارے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ بہتر رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہماری گٹ ہیلتھ بہت جو افیکٹ ہوتی ہے کورٹیسول کی کمی کی وجہ، ریزسٹنس کی وجہ سے۔ اپنی ڈائٹ سافٹ رکھیں اس دوران، جب آپ کی علامات بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ بے شک ہارڈ ڈائٹ لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال اپنی سافٹ ڈائٹ رکھیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پہ ریلائی کریں، پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایٹ ٹائم سردیوں میں یورینیشن کا ایشو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اسپیٹ سے واٹر لاس ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ واٹر کا جو ہے وہ مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تین مین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مائنڈ فلنس پریکٹس کریں۔ مائنڈ فلنس پریکٹس یہ کریں کہ بی ویری ویری گریٹفل فار وٹ یو ہیو، ٹھیک ہے؟ اینڈ پرے ٹو اللہ کہ جس چیز کی بھی آپ کو خواہش اور ضرورت ہے وہ آپ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، لوگوں سے ریکویسٹ کرنا، ٹرسٹ می اٹس یوز لیس۔ اللہ سے دعا مانگیں، وہ آپ کے لیے جو ذرائع بنائے بس ان کے پیچھے جائیں، کہ لوگوں کی منتیں تکلے کرنا، اس کو سب سے ہمیں نکلنا ہے، صرف اللہ پہ رلائی کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے لیکن وہ یہی ہے دور حاضر میں۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ میری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ شمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اب انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز میں دوبارہ سے اسٹارٹ کروں گا ڈیو ٹو اے چینج ان دا مومنٹم آف لائف۔ آپ کو پتہ ہے بیچ میں بعض اوقات فیزز آتے ہیں جس میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ اوکے، سی یو